رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. تمام مرحومین کو جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. تمام وہ مومنین ہم سمیت پاکستان، افغانستان، یمن، سعودیہ، بحرین، شام، قطر میں مومنین انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجیے رب کریم ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں تو رب کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر قابل اصلاح و ہدایت نہیں ہے رب کریم انہیں نیست و نابود فرمائے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. تمام مومنین کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور آخرت میں مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا اربہ احسان ہے، کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا. وہ نہ بھی پیدا کرتا تو کوئی انسان اپنے پیدا ہونے کے اوپر اختیار نہیں رکھتا. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا ہے. نہ بھی پیدا کرتا تو کیا تھا، مگر اس نے اپنی مخلوق، دیکھیے ہمیں خلق کیا، اس کا مطلب ہے وہ ہمارا خالق اور رب ہو گیا، اور اس کا رب ہونا یہ بھی ایک باعث فخر بات ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں، درود پڑھیے گا مولا امیر المومنین اللہم صلی علی محمد الہی کفا بھی فخرن ان تکون علی ربا. یا اللہ مجھ علی کے فخر کے لیے کافی ہے تو میرا رب ہے. خدا کی قسم کیا کہنے کہ دیکھیے کوئی عام ہستی کہے تو اور بات ہے، وہ جس کی زندگی کا ہر پہلو باعث سے فخر ہو، وہ ہستی کہہ رہی ہے یا اللہ علی کے فخر کے لیے کافی ہے تو علی کا رب ہے. یعنی کوئی شے ہے ہی نہیں جو علی کو فخر عطا کرے. علی کو کس چیز نے کیا، علی کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو علی کا رب ہے. جو چیز مولائے امیر کو فخر عطا کرتی ہو، ہمارے لیے اس کا عالم عظمت کیا ہوگا. تو خدا کا تو سب سے پہلے احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں خلق کر دیا. اب دیکھیے، اب نیشنل جغرافکس اٹھا کر دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کروڑوں اربوں مخلوقات خدا کی، جو کچھ ایسی ہیں جو انسان جان پایا ہے، اب بھی ایسی کئی سپیشیز ہیں، کئی مخلوقات ہیں جن تک انسان کی ابھی تک فکری رسائی نہیں ہو چکی. عملاً فزیکلی انسان ان تک پہنچ ہی نہیں پایا ہے. ابھی بھی اتنی مخلوقات ہیں. آسمان کی عجیب الگ مخلوقات ہیں، روئے ارض کے اوپر الگ مخلوقات ہیں، خود سمندر کی تہوں میں کروڑوں مخلوقات بستی. اب دیکھیے خدا ہمیں کچھ بھی بناتا تو ہوتے تو اس کی مخلوق اور وہ ہمارا رب. توجہ ہے جانے میں. دیکھیے خدا وہ ہے جو احسان نہیں، احسان در احسان کرتا. کمال دیکھیے کہ پہلے اس نے ہمیں اپنی مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، اور اربوں مخلوقات چھوڑ کر اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان ہونے کا شرف عطا کیا. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. گھوڑا، گدھا، بکرا کچھ بنا دیتا تو اس کی مخلوق ہوتے. توجہ ہے نا. آخر کبھی ہم نے یہ تو نہیں سنا کہ گدھوں نے مل کے ہڑتال کر دی ہو، یا اللہ ہمیں گدھا بنا دیا، انہیں انسان بنا دیا. کچھ بنا دیتا تو اس کی مخلوق ہوتا. اب یہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہ ایک الگ باب ہے کہ خدا نے جسے جو بنایا یہ عین عدل پر مبنی تھا کہ اسے وہی بنایا. یہ اس کے عدل کا تقاضا تھا. یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بنانا بکرا تھا انسان بنا دیا، انسان بنا سکتا تھا بکرا بنا دیا. ایسا نہیں ہے. عین عدل تھا کہ جسے جو اس نے بنایا ہے اسے وہی بننا تھا. یہ اس کے عدل کا تقاضا. مگر وہ ایک الگ بحث ہے. میں بڑی سادی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے کچھ بنا دیتا اس کی مخلوق ہوتے. اربوں مخلوقات میں سے احسان دیکھیے، اس کا کمال دیکھیے. اس نے اربوں مخلوقات کو چھوڑ کر ہمیں بنایا تو اشرف المخلوقات انسان بنا. پہلے مخلوق ہونے کا شرف، پھر احسان در احسان یہ کہ انسان بنا دیا. اب انسان بھی دیکھیے، انسان بھی کوئی آج دنیا میں ابھی بھی تھوڑی آئے. جناب آدم سے سلسلہ چلا ہے. آج دنیا کی آبادی کوئی 7 ارب کے قریب ہے. شداد کے ہمسائے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، فرعون کے محل میں بھی پیدا کر سکتا تھا،
نمرود کا کزن بھی بنا سکتا تھا، انسان ہی بناتا نا، کہیں پیدا کر دیتا تو انسان ہوتا۔ 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں، چاہتا نوح کی امت میں پیدا کر دیتا، کشتی میں سوار ہوتے یا رہ جاتے، ہمیں موسیٰ کی قوم میں پیدا کر دیتا، یا لشکر فرعون میں ہوتے یا موسیٰ کے ساتھ فرار کرتے، ہمیں عیسیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتا، یا یقین کر لیتے یا انکار کر دیتے، کہیں پیدا کر سکتا تھا۔ احسان در احسان در احسان، دیکھیے پہلے مخلوق بنایا، پھر اشرف المخلوقات بنایا، 1.25 لاکھ انبیاء چھوڑ کے سرکار مصطفیٰ کا امتی ہونے کا جواب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ دیکھیے احسان در احسان، یہ خدا کے میں وہ احسانات بتا رہا ہوں کہ جو پہلی سانس کے ساتھ ہی عطا کر دی۔ بعد کا معاملہ کیا ہے یہ تو الگ چیپٹر ہے، یہ تو وہ احسانات ہیں جو دنیا میں آنکھیں کھولتے ساتھ ہمارے اوپر ہو چکے ہیں، ان کا احسان کون اتارے؟ بعد کی باتیں تو اور ہیں، وہ واجبات اور ہیں، وہ خدا کے تقاضے اور ہیں۔ یہ پہلی سانس والے احسانات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انسان مخلوق بنایا، مخلوق میں انسان بنایا، پھر امت مصطفیٰ میں سے ہونے کا شرف عطا کیا۔ دیکھیے 1.25 لاکھ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کہیں پیدا کر دیتا، مخلوق ہوتے، انسان ہوتے، مگر اس نے کمال یہ کیا کہ تمام 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کو چھوڑ کر جناب مصطفیٰ کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اور یہاں بھی کمال دیکھیے، اگر کسی رحمت اللہ علیہ کے گھر پیدا کر دیتا، رضی اللہ کے گھر پیدا کر دیتا، توجہ ہے عزیزان محترم، کہیں پیدا کرتا ہوتے تو امت مصطفیٰ میں سے احسان در احسان در احسان در احسان۔ دیکھیے مخلوق بنایا، انسان بنایا، امت مصطفیٰ میں سے بنایا، پھر تمام لاکھوں کروڑوں گودوں کو چھوڑ کے کنیز زہرا کی گود میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، ایک کنیز زہرا کی گود میں دیا اور ایک غلام علی کو باپ بنا کے تربیت کے لیے اوپر فائز کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ پہلے سانس کے ساتھ ہمارے اوپر لازم ہوئے احسانات ہیں۔ اندازہ کیجئے گا کتنے احسانات ایک ترتیب کے ساتھ خدا نے ہم پر کیے۔ اب اس کے بعد بھی اگر اسے کوئی انسان پہچانے نا تو کیا وہ انسان کہلانے کا لائق رہ جائے گا؟ یہ توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیے اس سب کے بعد اس کا ہم سے تقاضا کیا؟ یہ جس کے لیے یہ دین ہے، جس تقاضے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، جس تقاضے کے تحت معصومین کی قربانیاں ہیں، جس تقاضے کے تحت چہلوں میں کربلا منایا گیا، جس کے لیے کربلا کا انعقاد کیا گیا، یہ سب اس سب شے کا ہم سے تقاضا کیا؟ صرف ایک تقاضا ہے۔ خدا کہتا ہے اگر میں نے تم پر اتنے احسانات کر کے اربوں مخلوقات میں پیدا کر سکتا تھا، مخلوق ہونے کا شرف عطا کر دیا تھا، کچھ بنا دیتا، میں نے تمہیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد تمہیں امت مصطفیٰ بنایا، امت مصطفیٰ بنانے کے بعد تمہیں میں نے غلام علی بنایا۔ تقاضا صرف ایک ہے، اگر اس نے ہمیں پیدا انسان کیا ہے نا تو ہم جییں بھی بطور انسان اور مریں بھی بطور انسان۔ یہ ایک اس کا سادہ سا ہم سے تقاضا ہے کہ اگر اس نے انسان بنایا ہے نا ساری مخلوقات، اربوں مخلوقات چھوڑ کے، تو اب ہم سے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جییں بھی بطور انسان، مریں بھی بطور انسان۔ تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی پیدا تو انسان ہو مرے انسان نہ؟ توجہ ہے، درود پڑے گا محمد قریب ہو گیا۔ اچھا میں محمد وعجل فرج، پھر بھی درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے عزیزان محترم، کیا تقاضا ہے کہ اگر اس نے پیدا انسان کیا تو پھر اب ہم جییں بھی بطور انسان اور مریں بھی بطور انسان۔ تو کیا ایسا بھی معاملہ ہے کہ کوئی پیدا تو انسان ہو اور ہو انسان نہ؟ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایسا ہے، جو انسان پیدا ہو گیا لازماً نہیں خدا اسے انسان تصور کرے بھی، یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خالق کی نظر میں انسان منواتا ہے یا انسان نہیں منواتا۔ توجہ ہے جانے محترم، آپ کے سامنے میں نے جو ایک آیت پڑھی سورہ نحل کی 78ویں آیت ہے، ارشاد خداوندی ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس عالم میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا، ماؤں کے شکموں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، مگر ایسا نہیں ہے، یہ تو کہا کہ تمہیں کچھ نہیں تم جانتے تھے، مگر میں نے تمہیں سننے کی حس عطا کی، تمہیں دیکھنے کی حس عطا کی، تمہیں غور کرنے والے دل دیے، کیوں؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ توجہ ہے جانے محترم، جس سے اللہ نے انسان پیدا کیا ہے نا،
اسے 3 طاقتیں دے کر بھیجا، سننے کی حس، دیکھنے کی حس، غور کرنے والی فکریں، غور کرنے والے قلوب، غور کرنے والے دل. یہ ہے وہ انسان جسے اللہ نے پیدا کیا، وہ یہ 3 حصے رکھتا ہے. اور اس سے خدا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ سارے احسانات گنوا کے کہتا ہے لعلکم تشکرون، شاید کہ تم، یعنی اب جو بننا ہوگا وہ انہی 3 حصیات کی بنیاد پہ بننا ہوگا. اب اصلاً انسان ہے ہی وہ جو ان تینوں حصیات کو استعمال کر کے خدا کا شکر گزار بن جاتا. خدا اسی کو انسان گردانتا. جو یہ نہیں کرتا ہے خدا اسے انسان نہیں سمجھتا ہی نہیں. کیوں؟ وہ اس نے واضح کر دیا. سورہ آراف کی 169ویں آیت، 179ویں آیت 179 سورہ آراف، ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہے جو میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کی. یا اللہ تو نے پہلے مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، پھر اربوں مخلوقات چھوڑ کر تو نے انسان ہونے کا شرف عطا کیا، اور اب تو کہہ رہا ہے میں نے تو ان کی کثیر تعداد پیدا ہی جہنم کے لیے کی. یعنی کم از کم ایک بات تو طے ہے، وہ جنہیں اپنی اکثریت پہ ناز ہے نا وہ تو تیاری پکڑ لیں. خدا کہتا ہے اکثریت تو میں نے ڈالنی ہی جہنم کے اندر. پر یا اللہ کس بنیاد پہ؟ تو نے اتنے پیارے انسان بنائے، تو نے انہیں شرف عطا کیا کہ مخلوق بنایا، پھر اربوں مخلوقات چھوڑ کے اشرف المخلوقات، اور اب اشرف المخلوقات بنا کر کہتا ہے کہ میں نے ڈالنا ہی جہنم میں. اور دیکھیے انہی دونوں کو جہنم میں ڈالنے کی زائد بات کی کہ زیادہ تعداد ڈالوں گا جہنم میں جن دونوں سے اس کا تقاضا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا کیے جنات اور انسان کس وجہ سے؟ عبادت کے لیے. جن سے توقع اور جن سے تقاضا ہے انہی کی اکثریت کو جہنم میں ڈالنے کی بات کر رہا. وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یا اللہ کس بنیاد پہ؟ خدا نے وہ وجہ بھی بتا دی. وہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ کیا دے کر بھیجا؟ سننے دیکھنے کی حس، غور کرنے والے دن. یا اللہ تو اٹھا کر جہنم میں اکثریت کو کیوں پھینکے گا؟ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے غور کرنے والے دل دیے تھے، غور ہی نہیں کرتے تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں دیکھنے والی آنکھیں دی تھیں، یہ دیکھتے نہیں تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے تھے، یہ سنتے نہیں تھے. توجہ ہے ذہن میں ہوتا؟ یعنی وہ کہتا ہے اگر میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں یہ طاقتیں دے کر بھیجا ہے، تو مقصد ہے کہ تم میرے شکر گزار بنو. اور اگر ان تینوں کو یوٹیلائز نہیں کرتے تو میں نے تو اکثریت ڈالنی ہی جہنم کے اندر. یا اللہ کون ہے جو انہیں استعمال نہیں کرتے ہیں، جو غور کرنے والے دل، دیکھنے والی طاقت، سننے والی طاقت کا استعمال ہی نہیں کرتے؟ وہ ہیں کیا؟ فرماتا ہے اولئک کالانعام، تم انہیں انسان سمجھتے ہوگے، میرے نزدیک تو یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ چوپائے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے ذنمت؟ انسان کی اس سے بڑی کوئی تذلیل ہو سکتی ہے کہ اس کا خالق ہی اسے کہہ دے تو انسان ہی نہیں. خود خدا اپنے ہی بنائے انسان، جس کو اس نے احسان کر کے انسان بنایا، اربوں مخلوقات چھوڑ کر ابھی کوئی کچھ بنا دیتے، نیشنل جغرافکس پہ ہم آ بھی جاتے، مگر انسان نہ ہوتے. اس نے احسان کیا کہ انسان بنایا. اب وہ خود کہہ رہا ہے نہیں، چونکہ تم نے ان چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کیا جو میں نے طاقتیں تمہیں دی تھی، لہٰذا تم انسان نہیں ہو. اولئک کالانعام، تم جانور ہو. مگر جانور بھی تو اس کی مخلوق ہے، جانور بھی تو اس کی مخلوق ہے. یا اللہ سٹل مسئلہ تو وہیں کا وہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی تو ہمارا رب رہے گا، ہم تیری مخلوق ہی رہیں گے. فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس اتنا ہی شرف رہ جائے گا کہ تم حیوان بھی کہلا سکو، تم اس سے بھی بدتر ہو. کیوں؟ انہیں میں نے احسان کر کے یہ چیزیں عطا نہیں کی تھی، تمہیں میں نے یہ دماغ سوچنے والا دیا تھا. اگر تم اس کا استعمال نہیں کرتے ہو تو تم حیوانوں سے بھی بدتر ہو. اب انسان کی ٹوٹل تقاضا انسانیت کیا ہے کہ جو حصیات وہ لے کر آیا، جو کچھ وہ دولت اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اسے یوٹیلائز کرے اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے. یہی وجہ ہے مولا امیر نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا سنو اور یاد رکھو، اول دین معرفتہ، دین کی ابتدا، دین کا پہلا زینہ، دین کی پہلی سیڑھی، دین کی راہ میں اٹھایا گیا پہلا قدم اس کی معرفت ہے. یہ ہے تقاضا سب سے پہلا. یقیناً اب انسان نے جہاں کہیں اپروچ کرنا ہے انہی حصیات کی بنیاد پہ جو اللہ نے اسے دے رکھی ہیں، سوچنے، دیکھنے، سننے کی حصیات، ان کے ذریعے. مولا فرماتے ہیں سب سے پہلا تقاضا دین کا، دین کی پہلی سیڑھی ہے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا.
جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ دوسری طرف کلام امیر المومنین میں ایسے لاکھوں شواہد ہیں جدھر مولا فرماتے ہیں تم کوشش بھی کر لو تو اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکتے. توجہ ہے جان محترم. خود معصوم نے فرمایا, مولا کائنات ہی کا یہ فرمانا, آپ نے فرمایا اے انسان تو دو چیزوں کی بنیاد پہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے, یہ آنکھ اور یہ دل. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھ تیری آنکھ اتنی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی سوئی رکھ دی جائے تو دکھنا بند ہو جائے, نظر آنا بند ہو جائے, اور تیرا دل اتنا ہے نکال کے کسی حیوان کو کھلاؤ تو اس کا پیٹ ہی نہ بھرے. تو ایسی دو حقیر چیزوں کی بنیاد پہ اپنے رب تک پہنچنا چاہ رہا. ایک طرف فرماتے ہیں کہ دین کا پہلا سٹیپ ہے اللہ کی معرفت, دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ تو حاصل نہیں کر سکتا. خود پہلے خطبے کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون, ثنا کرنے والے اس کی ثنا بیان نہیں کر سکتے. وجہ الذی لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ اوز الفتن. کیوں؟ کیونکہ فکروں کی پروازیں اسے تھام نہیں سکتی, عقلوں کی گہرائی اور گہرائی اس تک پہنچ نہیں سکتی. مولا جب ممکن ہی نہیں ہے تو پھر کیسی معرفت. دوسری طرف کہہ دیا دین کا پہلا سٹیپ ہی معرفت ہے. پہلے ہی خطبے میں آغاز یہاں سے کیا, کوشش بھی کرو تو ممکن نہیں, کہ عقلوں میں وہ طاقت پرواز ہی نہیں, سوچ میں گہرائی اور گہرائی ہی وہ نہیں ہے کہ اس تک پہنچے. پھر فرما دیا تمہارے سے تقاضا بھی یہ ہے کہ پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو. تو علماء نے اس کا ایک بڑا لطیف حل پیش کیا. انہوں نے فرمایا بات کچھ ایسی ہے کہ مثال اس کی کچھ یہ ہے, عقلوں میں ظرف تو نہیں ہے وہ کہ اس تک پا سکیں, مگر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سوئی کو اگر سمندر میں پھینک دیا جائے تو یہ نہیں ہے کہ اس سوئی کے سوراخ میں پورا سمندر آ جائے گا, مگر کم از کم اس سوئی کا ظرف تو بھر جائے گا. توجہ ہے جان محترم. تو اپنی عقلوں کو بحر توحید میں غوطہ زن تو کرو, یہ نہیں ہے کہ توحید اس میں سما جائے گی, مگر جتنا عقلوں کا ظرف ہے اس کا ظرف کم از کم بھر جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے جان محترم. یعنی یہ نہیں ہے کہ توحید تمہاری کاملاً ذہنوں میں سما جائے گی, مگر کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جو تمہارا ظرف ہے نا کم از کم اس کی تسکین ہو جائے گی. عزیز دیکھیے دین کے اندر کوئی موضوع نیا نہیں ہوتا, اور ویسے بھی آپ ماشاءاللہ علماء کو سنتے ہیں, وہ شاعر بھی کہتا ہے کہ انداز بیاں رنگ بدل دیتا ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں. اور ویسے بھی کربلا کا فلسفہ یہ ہے, کربلا ہر سال اسی لیے معجزہ کربلا حسین ابن علی کا اتنا عظیم معجزہ ہے جو دین کے ہر موضوع کو رینیو کر دیتا. توجہ ہے نا جان محترم. اور توحید وہ موضوع ہے جس کے اوپر کربلا کی جنگ لڑی گئی. کربلا کا حرف آغاز کیا تھا, کربلا کی بنیاد کیا بنی, وہ اس بدبخت کا حاکم شام کا جملہ جو اس نے تخت پہ بیٹھ کر کہا کوئی خدا نہیں, یہ وہی کوئی وہی نہیں آئی تھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا اقتدار کے لیے. یہ وہ جملہ ہے جس سے کربلا کا آغاز ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کربلا کی جنگ بنیادی طور پہ توحید و نبوت کی جنگ ہے. ہاں یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین ورسز یزید لانتی جنگ تھی, نہیں, یہ یزید ورسز خدا تھی. یہ یزید بامقابلہ خدا و رسول تھا, حسین ابن علی خدا و رسول کے نمائندے کے تحت لڑ رہے, نمائندے بن کر رہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کی فتح کو آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد. آپ کو جب کوفہ کے اندر بازار کوفہ میں ابراہیم بن طلحہ, یہ طلحہ اشرا مبشرہ صحابی کا بیٹا, طلحہ اور زبیر کی چاہت یہ تھی انہیں کوفہ اور بصرہ کی گورنری مل جائے. مولا نے نہیں دی, انہوں نے جا کے جنگ جمل برپا کر دی, دونوں جنگ جمل میں مارے گئے. اب بیٹا تھا طلحہ کا, لہٰذا دل کے اندر خلش تھی, تھا بھی کوفے کے اندر, باپ کو کوفہ کا سردار نہیں مولا علی نے بنایا, لہٰذا ایک دل کے اندر تھی. جیسے ہی دیکھا کہ انہی کا پوتا بازار میں اور وہ بھی اس عالم غربت میں آئے تو سوچا یہ بڑے ٹوٹ چکے ہوں گے, تھک چکے ہوں گے, فکری حوالے سے شکست خوردہ ہوں گے. تو طنز کے عالم میں پوچھا, عالم طنز میں پوچھا, لوگوں کے آگے بڑے اکڑ کے پوچھا, ہاں ابن الحسین لمن غلب, حسین کے بیٹے کون غالب رہا. مولا نے یہ نہیں فرمایا کون جیتا کون ہارا, جب پوچھا نا کون جیتا تو اب کون غالب رہا, طنز کیا اپنی طرف سے. مولا نے جھکا ہوا سر اٹھا اور مولا نے ایک دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر فرمایا آذان ہونے دے. توجہ ہے جان محترم, آذان ہونے دے. اگر آذان میں ابو سفیان کا نام ہو سمجھ لینا ہم ہار گئے, اگر محمد مصطفیٰ کا نام ہو سمجھ لینا ہم جیت. یا توجہ ہے جان محترم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
تو یہ بنیادی طور پہ توحید النبوت کی جنگ ہے، اور انسان سے شعور سے اللہ کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ تو جب اپنے رب کو پہچاننا ہے اور مولا کائنات نے اس کو پہلا فریضہ قرار دیا ہے، تو دیکھیے خدا بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، عذر لطف اس پر بھی لازم تھا کہ انسان کے لیے کوئی وسیلے بھی تو پیدا کرے اپنے تک پہنچنے کے۔ عذر لطف، خدا کے تو کوئی واجبات نہیں ہوتے، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں عذر لطف وہ خود پہ واجب قرار دے لیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لازم نہیں تھا، درود عبادت ہے، پر وہ کہتا ہے تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں۔ بعض چیزوں کو عذر لطف وہ خود کے اوپر لازم قرار دے لیتا، لہٰذا اب اس کی شفقت و محبت و عنایت کا تقاضا تھا کہ بہرحال اگر اس نے یہ تقاضا انسان سے کیا ہے تو کوئی وسیلہ بھی تو بنائے، کوئی سورس بھی۔ تو خدا اس آیت میں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں میں نے ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا، تم کچھ نہیں جانتے، مگر میں نے تمہیں غور کرنے والے دل عطا کی، میں نے تمہیں دیکھنے کی سننے کی حس عطا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جوہر ہے کہ جس سے خدا تک پہنچا جا سکتا، خدا کو پہچانا جا سکتا۔ مگر پہچاننا کہاں؟ کہیں ہم نے توحید کو باہر ڈھونڈنا، اس شعور باطن کو استعمال ہم نے کہاں کرنا؟ کیا خدا کو ہم نے باہر ڈھونڈنا؟ نہیں، رسول نے بھی فرمایا اور مولا کائنات نے بھی اس کی وضاحت کی۔ رسول نے فرمایا سنو، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور مولا کائنات نے اس کی اس طرح وضاحت کی، من عرف نفسہ فقد عرف رب، جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ پتہ لگا خدا کوئی ایسی طاقت نہیں جسے باہر ڈھونڈنا ہے، خدا ایسا جوہر ہے جسے اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ یعنی یہ ایک ایسی خدا تعالیٰ کی ہستی کو اپنے اندر سے اخذ کرنا ہے، اپنے اندر ڈھونڈنا ہے، یہ اپنے اندر موجود ہے۔ تو اب جو رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کو پیدا کیا خدا نے فطرت کے اوپر، تو اس کا معنی کیا؟ خدا تعالیٰ نے اس کی قرآن کے اندر وضاحت کی، سورہ روم کی 30ویں آیت، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ خدا کہتا ہے سنو، اپنے رخ کو رکھو اس خدا واحد کی طرف جس نے فطرت پہ انسان کو خلق کیا، اور خدا کے طریقہ تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہی دین حق ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ یعنی دین حق ایسا ہے جسے فطرت کے نام پر اللہ نے جس پر انسان کو پیدا کیا۔ انسان پیدا ہوا ہے تو ایسا جاہل پیدا نہیں ہوا کہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر آیا، وہ ایک شعور باطن کو، ایک دین کو اپنے اندر لے کر آیا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اسی کو اس انداز میں بیان کر دیا گیا کہ انسان کو فطرت پہ پیدا کیا۔ معنی کیا ہوا فطرت پہ پیدا ہونے کا مطلب؟ کیونکہ ہمارے ہاں فطرت سے جو لفظ نیچر کو ہم اس کا متبادل سمجھتے ہیں، اور اس کو ہر چیز کو ہم کہتے ہیں یہ نیچرلی ہو رہا ہے، نیچرلی، تو وہ کون سا لفظ فطرت ہے؟ وہ تو وہ دین ہے جس پہ اللہ نے پیدا کیا، وہ اصلاً انسان کے اندر موجود دین ہے۔ دیکھیے دین کے 3 متبادل بتائے گئے ہیں، بڑے لطیف بات ہے یہ سمجھنے کی بات، اور بڑا لطف آئے گا اگر یہ بات پہنچ گئی تو۔ دین کے 3 متبادل الفاظ ہمیں دین کے اندر ملتے ہیں جسے خود اللہ نے دین کا مترادف قرار دیا۔ ایک یہ لفظ فطرت، اسے ٹوٹل دین کا مترادف قرار دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ دین حق کیا ہے؟ وہ فطرت جس پہ میں نے انسان کو خلق کیا، یعنی دین متبادل ہے لفظ فطرت کا، یعنی دین کا مترادف ہے لفظ فطرت۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا وہ ہے صبغہ۔ عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے بچوں کو اب بھی پیدا ہوتے ہیں تو وہ انہیں بیپٹائز کرتے ہیں، وہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ بیسک مقصد یہ ہے ہم اپنے بچے کو اپنے دین کا رنگ چڑھا رہے ہیں۔ عیسائی بچہ پیدا ہوا، تصور یہ ہے بچہ غلیظ پیدا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، وہ بالکل خالی و ذہن ہے، اب اسے عیسائیت کے رنگ میں رنگا جا رہا، عیسائیت کے رنگ میں ڈھالا جا رہا۔ خدا تعالیٰ نے اس تصور کی نفی کی ہے۔ 138ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، ارشاد فرماتا نہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے، رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے، تم کون سے رنگ چڑھا رہے ہو؟ میں نے اسے ایک رنگ میں رنگ کے ہی دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ جو فرمایا کہ ہر کسی کو فطرت پہ پیدا کیا، اس سے مراد خدا کا دین، خدا کا رنگ ہے، یعنی تم اب کون سے رنگ چڑھا رہے ہو؟ اللہ تو اپنا رنگ چڑھا کر بھیج چکا ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اب یہ بھی کمال خدا دیکھیے، احسانات ہے نا کہ پیدا تو اس نے مسلمان ہی کرنا تھا، کسی گود میں کر دیتا، یہودیہ کے گھر پیدا کرتا تو تب بھی دین فطرت پہ، اگر عیسائی ماں کے ہاں بھیجتا تب بھی دین فطرت پہ۔ احسان دیکھیں، اس نے ہمیں کنیز زہرا کی گود میں بھیجا۔ توجہ ہے ذہن؟ اس احسان کی گریوٹی کا احساس کیجئے۔ تو کیا ہے؟ اللہ نے پہلا لفظ فطرت دین کا مترادف قرار دیا، دوسرا رنگ،
یعنی صبغہ، لفظ رنگ سے اس کو کہا. تیسرا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے متبادل کے طور پہ پیش کیا جناب ابراہیم کے بارے. آج بھی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے تھے، دین ابراہیمی کہلاتے ہیں نا، ملت ابراہیم. عیسائیوں کا دعویٰ کہ نہیں ابراہیم ہمارے. اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے اس بات کی نفی کی، نہیں ما کانا ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کانا حنیفا مسلما. یہودی غلط دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم تمہارے تھے، نہیں وہ یہودی نہیں تھے. عیسائیوں تم غلط دعویٰ کرتے ہو کہ وہ تمہارے تھے، وہ تمہارے نہیں تھے، وہ تو حنیف مسلمان تھے. توجہ ہے جانے مت. دیکھیے ایک جملہ عرض کروں، لطیف جملہ ہے. شخصیتیں با کمال ہونا تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کھینچ کے اپنے دین میں لے جائے. توجہ ہے جانے محترم. اگر شخصیتیں با کمال ہونا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے ہمارے کہلائیں. کمال کیا ہوگا جناب سلمان فارسی کا؟ مہاجر کہہ رہے ہیں ہمارے میں سے ہیں، انصار کہہ رہے ہیں ہمارے میں سے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں نہ تمہارے میں سے ہیں تمہارے، وہ تو ہم اہل بیت میں سے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. توجہ ہے جانے ہوتا. شخصیتیں با کمال ہوں، اسی لیے شاعر کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ انسان ابھی تک بیدار نہیں ہوا جو حسین ابن علی کو پہچانا نہیں. اتنے کمال ہیں حسین ابن علی کہ جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا جائے گا ہر قوم کہے گی حسین ہمارے میں سے. توجہ ہے جانے محترم. تو دیکھیے خدا نے کہا نہیں، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ حنیف مسلمان. یعنی تین الفاظ کو متبادل قرار دے دیا گیا دین کے. اب یہ میں نے کیوں عرض کیا کہ یہ تینوں الفاظ کو متبادل قرار دیا گیا؟ یہ آیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا. اصلاً فرمان معصوم اس کے اوپر تھا. آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا نے فرمایا الدین الحنیف والصبغہ والفطرت التعریف فی المیثاق. لفظ حنیف، لفظ فطرت، لفظ صبغہ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ نے عالم میثاق میں انسان کو روشناس کروایا. اب عالم میثاق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے عالم ذر میں ایک عہد لیا تھا. ایک تمام کل انسانیت کو خدا تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا ہے بڑے لطیف انداز میں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. خدا کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے پشت آدم سے تمام انسانیت کو نکال کر ان سے یہ عہد لیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام انسانیت نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک کہ تو ہے. اب سمجھیے کیوں ہر کوئی دین اس فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے، اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ عالم ذر کے اندر اللہ نے کل انسانیت کو اپنا مخاطب بنا کے پشت آدم سے نکال کے قیامت تک جسے جہاں کہیں پیدا ہونا تھا، کسی ملک میں، کسی گود میں، کسی مذہب میں، اللہ نے ہر انسان کو اپنے سامنے لا کر کہا تھا بتا کیا میں تیرا رب ہوں؟ تو قالوا بلا، کل انسانیت نے کہا تھا بے شک کہ تو ہے. شاہدنا ان تقولوا ان یوم القیامہ ان کنا عن ھذا غافلین. اب اس بات پر شاہد ہو جاؤ کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. یعنی اللہ نے جواز ہی ختم کر دی ہے یوم قیامت کے لیے کہ کوئی انسان خدا کے آگے کھڑا ہو کر کہے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو غفلت میں تھا. اللہ رب العزت نے ہر کسی سے یہ عہد لے لیا. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ اللہ ہر کسی کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے. یعنی اس عہد کے تحت جو عہد وہ لے چکا ہے. یعنی اب ہر بچہ جو کہیں پیدا ہو رہا، اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو رہا ہے تو وہ عیسائی پیدا ہوا، یا یہودی کے گھر پیدا ہو رہا ہے تو یہودی پیدا ہو. چاہے یہودی کے گھر ہو، عیسائی، سامی، پارسی، ہندو، جس لمحے وہ پیدا ہوا ہے وہ دین فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے. وہ توحید کا شعور اپنے اندر لے کر آیا. اسے باہر سے خدا دینے کی ضرورت نہیں ہے، خدا وہ اپنے اندر رکھتا ہے. ہاں معصوم نے اس فرمان کو جب آگے بڑھایا تو آپ نے فرمایا پھر یہ غلط تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عیسائی اسے عیسائی بنا لیں، یہودی اسے یہودی بنا لیں. یعنی جو اس کو ارد گرد کلچر ملے، اس کو گھر کا ماحول ملے، اسے معاشرے کا مذہب ملے، وہ اسے اپنے میں سے بنا لیں. نہیں تو خدا اسے توحید کے تحت پیدا کر. یعنی توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ہر کوئی ساتھ لے کر آئے. یہی وجہ ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے، توجہ چاہوں گا. کافر کو کافر کیوں کہتے؟ کافر انکار کرنے والا. کس چیز کا انکار؟ جو میں اور آپ اسے پیش کر رہے ہیں اس چیز کا انکار نہیں. ہماری وجہ سے وہ کافر نہیں ہو سکتا. ہمارا کیا ہے؟ ہم کبھی سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں. توجہ ہے جانے موت. تو کافر کو کافر کیوں کہا گیا؟ انکار کس چیز کا؟ اس شعور باطن کا انکار.
جس پہ اللہ نے اسے دے کر بھیجا تھا. توجہ ہے جان من. کافر ہے انکار کرنے والا. کس چیز کا انکار؟ اس شعور باطن کا, اس توحید باطنی کا جس پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, کہ پیدا تو ہوا تھا توحید پہ, اب بڑے ہو کر کہتا ہے نہیں کوئی خدا نہیں ہے. توجہ ہے جان محترم. کافر اس بنیاد پہ کافر ہے, اور اگر وہ انکار نہ کرے تو وہ مسلمان ہے. توجہ ہے جان محترم. اگر وہ خدا کا انکار نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان تو وہ پیدا ہوا تھا, توحید پہ تو خدا نے اسے بھیجا تھا. تو اب کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. اقرار نہ کرنے والے کو کافر نہیں کہتے. توجہ ہے جان محترم. اقرار کیسا؟ توحید تو سینے میں ہے. توجہ ہے جان محترم. کافر اسی لیے کہا گیا, کافر کا یہ مطلب نہیں کیا گیا کہیں پر کسی کتاب کے اندر دین میں یہ نہیں کہا گیا کافر اسے کہتے ہیں جو مانے نہ, کافر اسے کہتے ہیں جو انکار کر دے اس شعور باطن کا. اب کافر کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی. ایک لطیف جملہ عرض کروں آپ کی توجہ ہو جائے. تو اب جو تاریخ میں ہماری جان کو آئے رہتے ہیں کہ علی کے باپ کا ایمان دکھاؤ. توجہ ہے جان محترم. ہم سے کہا جاتا ہے دکھاؤ کلمہ کہاں پڑا تھا. آپ یہ دکھاؤ کہ کلمے کا انکار کہاں کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. توجہ ہے جان محترم. تاریخ میں کسی کو کافر ثابت کرنا ہے تو یہ نہیں دکھانا ہوتا تو اس نے کلمہ کہاں پڑھا تھا, ہاں یہ دکھانا ہوگا کلمے کا انکار کہاں کیا تھا. توجہ ہے جان محترم. ہر شخص شعور توحید ساتھ لے کر آ رہا ہے, فطرت پہ اللہ اسے خلق کر رہا ہے. اب وہ انکار کرنے والا بنے گا اس شعور باطن کی وجہ. تو اب فطرت کیا ہے؟ فطرت بنیادی طور پہ اس عقیدے کا نام, اور صرف عقیدہ توحید نہیں. اب اس کی وضاحت جب ہوتی ہے تو مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد. مولا فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے عالم ذر میں یہ عہد لیا تھا تو اپنی توحید, جناب رسول خدا کے جناب رسول مصطفیٰ کی رسالت اور آئمہ حقہ کی ولایت کا عہد شامل تھا. اور اللہ نے یہ عہد لے کر جب فرمایا, جب سب نے کہا قالو بلا, سب سے پہلے ہم 14 نے خدا سے کہا قالو بلا, بے شک کہ تو ہے. اور شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ ان کننا عن ھذا غافلین, اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا تھا اب تم ان پہ شاہد ہو جاؤ کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ ان میں سے کہے میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. یعنی ہم اس عقیدے میں شامل تھے. ہر پیدا ہونے والا شعور توحید بھی لا رہا ہے, شعور رسالت بھی لا رہا ہے, اور شعور ولایت بھی لے کر آ رہا. توجہ ہے جان محترم. یہی وجہ ایک روایت سوائی کے محرقہ, علامہ ابن حجر مکی نے اہل سنت کتاب سوائی کے محرقہ, آپ جانتے آپ کے مکتب کے خلاف لکھی گئی کتاب سوائی کے محرقہ, یہ آپ ہی کے اوپر بجلیاں گرائی گئی. تو اس میں ایک بڑی خوبصورت روایت لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ خلیفہ دوئم حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے پتھر, اگر میں نبی کو تجھے چومتا نہ دیکھتا نا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو تجھے چومتے دیکھا. خلیفہ دوئم نے کہا حب رسول ہوگی. مولا کائنات پاس کھڑے تھے سوائی کے محرقہ. مولا نے فرمایا نہیں عمر تم غلطی پر. توجہ ہے جان محترم. انہوں نے مخاطب ہو کر کہا میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے, یہ الفاظ تھے سوائی کے محرقہ میں خلیفہ دوئم کے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا تھا. تو جناب مولا کائنات نے کہا نہیں غلطی پر ہو, یاد رکھو یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے. توجہ ہے جان محترم. کہنے لگے یا علی وہ کیسے, پتھر ہے. توجہ ہے جان محترم. اب سمجھ میں آیا مکتبوں میں کیا ہے, ایک کے نزدیک پتھر ہوتا ہے دوسرے کے نزدیک مقدس ہوتا ہے. توجہ ہے جان محترم. یہ اختلاف 1400 سال پرانا ہے. توجہ چاہوں گا. تو عزیزان محترم کہا یہ تو پتھر ہے. آپ نے فرمایا نہیں نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حجر اسود فائدہ بھی دے سکتا ہے نقصان بھی؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو اس میں عالم زر کا ذکر ہے, سوائی کے محرقہ کی روایت ہے, عالم زر کا ذکر ہے, بے شک ہے. آپ نے فرمایا عہد الست لیا تھا خدا نے, فرمایا بے شک لیا تھا. آپ نے فرمایا یاد رکھو جب اللہ نے یہ عہد لیا اور سبھی نے اقرار کر لیا نا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس سارے عہد کو جو شخص آج اقرار کر رہا ہے نا اس کا نام مع اس کی ولدیت کے لکھ لیا جائے. اور پھر خدا نے اس پتھر کو حکم دیا اور اس کے شکم میں اس عہد نامے کو ڈال دیا اور اسے کہا قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کر لے. قیامت کے دن جب کوئی مکرے گا نا تو آگے بڑھ کر گواہی دینا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. توجہ ہے جان محترم. تو آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ نفع بھی دے سکتا ہے یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. اس دن اس کی گواہی کا اوپر معاملہ آ جائے گا.
توجہ ہے عزیزان محترم؟ کمال نہیں ہے جن کا صرف ان کی وہ ہستیاں نہیں، ان کے متعلق عہد اس پتھر میں ہے، تو اس پتھر کو جن کے نزدیک صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ، جن کے مکتب میں خدا کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر سے پھلانگ کر کوشش کرتے ہیں اسے چوم لیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اللہ نے کیسی مجبوری بنائی ہے مسلمان کی، اپنے اپنے ملکوں میں شرک کے فتوے دو اور وہاں آ کر پتھر کو چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ زحمتیں کرو۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ کمال نہیں ہے خدا کی قسم؟ اور اس میں کچھ نہیں ہے، اس پتھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اس میں ایک عہد نامہ پڑا ہوا، جس میں ائمہ کی ولایت کا اقرار ہے، جس میں رسول کی رسالت کا اقرار ہے، جس میں توحید کا اقرار ہے۔ توجہ ہے؟ جہاں جسد پڑے ہیں وہاں بدعت، جہاں نام پڑے ہیں وہاں چومنا مجبوری۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ یہی وجہ ہے کہ واقعہ اور زیادہ پرانا نہیں ہے، بزرگ افراد جانتے ہوں گے کہ خادم حرمین شریفین کی طرف سے جب بلایا جاتا ہے ڈیلیگیشنز کو حج کے لیے، اور جس سال جناب آیت اللہ خوئی تشریف لے کر گئے، تو جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی تحفہ خادم حرمین شریفین کو پیش کیا جاتا ہے ملاقات کے وقت۔ تو جناب خوئی صاحب آئے اور سامنے خادمین حرمین شریفین نے، جن کے پاس کل دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ موجود ہے، وہ صاحب سامنے کھڑے تھے، تو ہر کوئی اپنی باری پہ تحفہ دے رہا تھا۔ جو آپ نے دیا تو آپ نے قرآن تحفے میں دی، آیت اللہ خوئی نے۔ اب دیکھیے گا کہ ہمارے علماء نے کہاں کہاں اس دین کو کیسے کیسے منوایا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ انہوں نے قرآن پیش کیا، اس نے قرآن لیا، جیسے ہی دیکھا قرآن ہے فوراً چوم لیا۔ اب سارے لوگوں کے سامنے ایئرپورٹ پہ خوئی صاحب پوچھنے لگے یہ آپ نے کس چیز کو چوما؟ کہنے لگا جناب قرآن کا احترام کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے تو جلد کو چوما۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ آپ نے تو چمڑے کی جلد کو چوما ہے۔ کہنے لگا کہ اصل مقصد اندر موجود قرآن کا احترام تھا۔ آیت اللہ خوئی فرمانے لگے تو ہم بھی جو ہزاروں میل کے سفر کر کے آتے ہیں نا، تو جالیاں چومنا مقصد نہیں ہوتا، اندر موجود ہستی کا احترام مقصد ہوا کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ ہم نے فرمایا ہم بھی اندر موجود ہستی کا بنیادی طور پہ احترام کرتے ہیں۔ تو فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ قوت ہے، وہ دین ہے بنیادی طور پہ جس پہ اللہ نے اسے پیدا کیا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر لفظ کے لیے لفظ فطرت، کیونکہ انگلش میں ہم ہر چیز کے لیے لفظ نیچر استعمال کرتے ہیں، پانی کے لیے بھی لفظ نیچر، مادوں کے لیے بھی لفظ نیچر کہ پانی کی نیچرل خصوصیات یہ ہیں، اسی طرح حیوانوں اور پودوں کے متعلق بھی ہم وہ حیوان نیچرلی یہ کام کرتے ہیں۔ لفظ نیچر اصلاً کیونکہ انگلش میں لفظ نیچر، اردو کے اندر یا عربی یا فارسی میں لفظ فطرت ہر آپ نہ حیوان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نہ پودے اور اس کے لیے۔ اصلاً لفظ فطرت ہے وہ کام جو دین کی روشنی میں ہو۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ باقی جو لفظ اصلاً جو نباتات کے لیے لفظ ہے وہ ہے لفظ طبیعت، کہ پانی کی طبیعت میں یہ چیز ہے، یا فلاں مادے کی طبیعت میں یہ چیز ہے، یعنی اس کی طبی خصوصیت یہ ہے۔ بے عین ہی حیوانوں کے لیے اگر لفظ استعمال ہوگا تو وہ لفظ جبلت استعمال ہو، یعنی اگر جانور کا بچہ بھوک میں اپنی ماں کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ فطری طور پہ نہیں بڑھ رہا، وہ جبلت کے طور پہ بڑھ رہا، اس کے لیے لفظ فطرت کو وہ استعمال ہوتا ہے، غلط العام ہے۔ اصلاً لفظ فطرت ہر وہ کام جو دین کی روشنی میں ہوگا۔ اب انسان وہ مخلوق ہے، بیک وقت حیوان بھی ہے انسان بھی ہے، لہٰذا اس کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ لفظ جبلت بھی آئے گا، ہر وہ کام انسان جو حیوان اور انسان میں مشترک ہے، بھوک کے وقت خوراک کی طرف بڑھنا، توجہ ہے عزیزان محترم، وہ لفظ وہ جبلت لفظ ہے، مگر ہر وہ کام جو ایمان اور عقیدے کی روشنی میں ہوگا وہ لفظ فطرت ہوگا، یعنی انسان اپنے عمل سے بتائے گا کہ اس وقت وہ حیوان کے طور پہ عمل کر رہا ہے یا انسان کے طور پہ عمل کر رہا ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ یعنی اب انسان کا عمل بتائے گا کہ وہ لفظ اس کے اندر موجود وہ کام اس کے اندر موجود جبلت کے رجحان کی بنیاد پہ ہے یا اصلاً اس کے اندر موجود فطرت کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا انسانی زندگی کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زندگی عقیدے کی خاطر جہاد کا نام۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ کام، اگر سانسیں چل رہی ہیں زندگی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں زندگی ہے، ذہن کام کر رہا ہے زندگی ہے، فکر کام کر رہی ہے زندگی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں زندگی تو عقیدے کی خاطر جہاد کا نام، یعنی ہر وہ جد و جہد جو عقیدے کی روشنی میں ہو اصلاً وہ زندگی ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟
یعنی ہر وہ کام جو فطرت کی روشنی میں ہو رہا اصلاً وہ زندگی ہے. یعنی اگر اس تعریف کو قبول کیا جائے تو مجالس میں آنا زندگی, عزا خانے بنانا زندگی, ہر وہ کام جو عقیدے کی روشنی میں ہو. پتہ چلا یہ مجالس کرنا, یہ عزاداری کرنا, یہ دین کے کام کرنا, یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے جان محترم؟ یعنی یہ بنیادی طور پہ اصلاً یہ اصل زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت کی تسکین ہو رہی ہے. انسان دونوں ہی چیزیں رکھتا ہے, جبلت بھی رکھتا ہے, فطرت بھی رکھتا ہے. اب دیکھیے انسان کا کمال یہ ہے, انسان اور حیوان ساتھ ساتھ, دیکھیے یہ فطرت کتنی بڑی نعمت ہے, یہ اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی کتنی بڑی طاقت ہے. اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ میں نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا, کچھ نہیں جانتے, بلینک ہو, مگر ایسے بلینک نہیں ہو, حسیات دی ہیں, تمہیں طاقت عطا کی, اپنے تک پہنچنے کا تمہیں وسیلہ دیا ہے, اور وہ ہے تمہاری دیکھنے کی حس, تمہارے غور کرنے کی حس, اور تمہاری عقول, تمہیں فکر عطا کی ہے. یعنی اگر رب تک پہنچنا ہے تو یہ اس کا ذریعہ ہے کہ فکر کو یوٹیلائز کرے, اور جو فکر کو یوٹیلائز نہ کرے وہ کیا؟ خدا نے واضح کہہ دیا اولئک کالانعام, پھر وہ حیوان ہے. اور صرف حیوان بھی نہیں ہے بل ہم اضل, یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. توجہ ہے جانو, اولئک هم الغافلون. کیوں؟ کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. یعنی جو اپنی ان طاقتوں کو یوٹیلائز نہ کرے اور غفلت میں پڑا رہے, اللہ کے نزدیک, آپ کے نزدیک وہ انسان ہو سکتا ہے, خود اس کا کریٹر اسے انسان ماننے کو تیار نہیں. جس نے بنایا ہے وہ خود ہی انسان نہیں مانتا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نظر انسان آئے, کھاتا پیتا چلتا ہوا اٹھتا بیٹھتا انسان نظر آئے, مگر چونکہ غفلت پر مبنی زندگی ہے, اللہ کے نزدیک وہ انسان ہی نہیں ہے. توجہ ہے جان محترم؟ اب ایک جملہ عرض کر دوں, اب اگر کبھی تاریخ میں معصوم کی دو انگلیوں کے درمیان حج کے عالم میں بھی درندے گھومتے نظر آئے تو تعجب کی ضرورت نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے جان محترم؟ کیونکہ اپنی فکر کو یوٹیلائز کر کے وہ فطری عقائد تک نہیں پہنچے ہیں, کعبے پہ کھڑے ہوئے مگر پھر بھی حیوان, کیونکہ اپنی فکروں کو استعمال نہیں کیا. اللہ رب العزت اسے انسان مانتا ہے, وہ خالق, وہ پیدا کرنے والا اسے انسان مانتا ہے کہ جسے اس نے بنایا انسان ہے, وہ جیے بھی انسان, وہ مرے بھی انسان. یہ نہیں ہے کہ اس نے انسان بنایا اور کچھ طاقتیں عطا کی, پھر ان طاقتوں سے انصاف ہی نہیں کیا, نہ اس غور کرنے والی حس کو یوٹیلائز کیا, نہ اس سننے والی حس کو یوٹیلائز کیا, اور نہ ہی پھر غور کرنے والے دل عطا کیے. مگر دیکھیے اسی لیے معصوم نے فرمایا عقل پہلی حجت ہے, عقل کو پہلی حجت قرار دی. نبی کیا ہے؟ حجت. ہم کہتے ہیں نا حجت خدا, معصوم ہے حجت خدا, نبی حجت خدا, امام حجت خدا, اور یہ ہیں حجت خدا. اللہ نے کہا سب سے پہلی حجت عقل ہے, یعنی وہ پیغمبر باطن ہے جو انسان اپنے ساتھ ہادی لے کر آیا. یعنی یہ وہ ہادی ہے جو پہلے سے اندر موجود ہے اور ساتھ آیا ہے, یہ پہلی حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ باہر کی حجت کو پہچاننے بھی تبھی ممکن ہوگا جب اندر کی حجت کام کر رہی ہوگی. آخر نبی نبی ہے, کیسے پتا چلے گا؟ عقل ہی بتائے گی یہ نبی ہے. توجہ ہے جان محترم؟ امام ہے یا سامنے نبی کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے, عقل فیصلہ کرے گی. لہٰذا عقل کو اللہ رب العزت نے, اب دیکھیے یہ تو اس نے عقل عطا کی, مگر عقل کو جلا ملتی ہے علم سے. عقل کو تو رزق علم کی ضرورت ہوتی ہے, اگر رزق علم ہی نجس ملے تو عقل بھی کہیں دوسری طرف چلی جائے. تو اب لازم تھا, میں نے عرض کیا شروع میں بات کا آغاز یہاں سے, خدا بڑا لطیف ہے, خدا کریم ہے, خدا رحیم ہے, تو لازم تھا نا کہ خدا تعالیٰ عقل سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت عطا کرتا اپنے تک پہنچنے کے لیے. توجہ ہے جان محترم؟ کیونکہ دیکھیے عقلیں کرتی کیا ہیں, عقل نے خدا کو پہچاننا ہے, خدا سامنے نہیں آتا, تو یقیناً چیزوں کو دیکھ کر, اس کی مخلوقات کو دیکھ کے ہی وہاں تک جانا. اور یہ بات حتمی ہے, یہ کلیہ و قاعدہ ہے کہ کبھی مخلوق کو دیکھ کر خالق تک نہیں پہنچا جا سکتا. توجہ ہے جنمت, یہ ایک بات حتمی ہے, فکر انسانی اس نتیجے پر پہنچ چکی ہوئی ہے, کبھی صانع کو مصنوع کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا. آپ پروڈکٹ کو دیکھ کر اس کے مینوفیکچرر کو کاملا نہیں پہچان سکتے, صرف اندازے قائم کر سکتے ہیں. تصویر لگی ہوئی, تصاویر دیکھ کر آپ مصور کو کاملا نہیں پہچان سکتے, کچھ تو پہچان لیں گے. ہاں رنگوں کا امتزاج بڑا لطیف ہے, اس کو سینس بہت اچھی ہے, اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ ہے, اس کا ہاتھ میں بڑی صفائی ہے, چند چیزیں پہچان لیں گے مگر کاملا نہیں پہچان سکیں گے.
توجہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ مخلوق کے ذریعے اس کا خالق پہچان رہے ہیں، تو آپ صرف اندازے ہی کرتے رہ جائیں گے. تو لازم تھا نا اللہ کوئی تو ایسی مخلوق بنائے، توجہ ہے جان محترم، کہ جس سے فقط رف اندازے نہ ہوں، جو بولے تو پتا چلے خدا کہنا کیا چاہتا ہے، جو کرے تو پتا چلے خدا اس وقت کرنا کیا چاہتا ہے، جو کہے تو پتا چلے خدا اس وقت تقاضا کیا چاہتا ہے. بس جس مخلوق کو اس نے اپنے تک پہنچنے کا کامل وسیلہ بنایا ہے انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل. توجہ ہے جان محترم، یہ نہیں ہے کہ ان کے ذریعے پھر صرف اندازے نہیں رہیں گے، بس یہ بول پڑے تو حتمی ہو جائے گا. اگر یہ مسکرا دیے تو پتا خدا راضی بیٹھا، اگر ناراض ہو گئے اس کا مطلب ہے خدا ناراض بیٹھا. جو بول دیں تو پتا چلے خدا کہنا کیا چاہتا ہے. توجہ ہے جان محترم. تو یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے وسیلہ بنایا، اور ہمارے لیے ایصال ثواب میں اسی لیے عرض کرتا ہوں اور کچھ بہترین نہیں ہو سکتا. دیکھیے معصوم کا فرمان ہے، کچھ بھی آپ ایصال کریں نا اپنے مرحوم کو، کیونکہ منتظمین کا کہنا ہے کہ مرحوم زیدی صاحب کے لیے یہ آج کی مجلس ایک ایصال ثواب اس عنوان سے کہ دیکھیے ہم کچھ بھیجیں تو معصوم فرماتے ہیں انہیں تحفوں کی شکل میں ملا کرتا. آپ کچھ بھی انہیں بھیجیں، ایک فاتحہ پڑھ کر بھیج دیں تو وہ بھی انہیں عالم برزخ کے اندر اللہ مرحومین کو کسی تحفے کی صورت میں بھیجتا ہے. یعنی ان تک وہ چیز جو پہنچتی ہے، وہ جیسی چیز آپ بھیجیں گے اللہ اس حساب سے انہیں تحفہ ارسال کرے گا. اب دیکھیے اگر قرآن پڑھ کر دے دیں تو پھر بھی تحفہ ہے. توجہ ہے جان محترم. کچھ نیاز دے دیں تو وہ بھی تحفہ ہے، صدقہ ان کے نام سے کر دیں تو وہ بھی کوئی تحفہ ہے. وہ کتنا بہترین تحفہ ہوگا جو ذکر آل محمد کی وجہ سے انہیں ملتا ہو. تو ہمارا بہترین یہی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کو ذکر محمد و آل محمد کے تحفے ارسال کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان کی عالم برزخ کی تمام مراحل کو آسان فرمائے، اور ان کی اور ہم سب کی آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے ہمیں بہرامند فرمائے. عزیز وہیں پر ہی بات کو اختتام کروں گا جہاں سے آغاز کیا تھا کہ اللہ نے اگر یہ احسان کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مخلوق ہونے کا شرف ادا کیا، اس کے بعد انسان ہونے کا، پھر امت مصطفیٰ، پھر مومن، یعنی احسان در احسان در احسان. تو اب ہم سے ایک تقاضا ہے کہ جیئیں بھی بطور انسان، مریں بھی بطور انسان، اور ویسا بننے کی کوشش کریں جیسا وہ خالق ہمیں بنانا چاہتا. جس فرمان سے آغاز ہوا مولانا اس کامل فرمان یہ تھا، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، یا اللہ علی کی عزت کے لیے کافی ہے علی تیرا بندہ ہے. یعنی وہ علی جس کے لیے اعزاز ہی اعزاز ہیں، جس کے لیے ڈگریاں ہی ڈگریاں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں میری تو اسی میں عزت کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اس سے بڑھ کر میری کیا عزت ہو کہ تو نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا ہے، میری اسی میں. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے تو میرا رب ہے. علی کو باہر سے نہ عزت کی ضرورت ہے، نہ علی کو کسی فخر کی. علی کے لیے انف ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، تو علی کا رب ہے. اب کمال مولا کائنات نے کتنا خوبصورت کیا. کلام امام امام الکلام ہوتا، اور کلام امام ہوتا ہی کہ ایسا لطیف ہے، پتہ چلتا ہے ان کی اور خدا کا کوئی آپس کا تعلق ہی مختلف ہے. توجہ ہے عزیزان محترم، وہ فرینکنس کا لیول ہی مختلف ہوتا ہے، وہ خدا کو مخاطب کرنے کا انداز ہی انتہائی لطیف ہوتا ہے. انتا کما احب، یا اللہ تو ویسے ہی ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں. تو ویسے ہی عظیم ہے، ویسے ہی کریم ہے، ویسے ہی رحیم ہے، ویسے ہی جبار و قہار. یعنی جیسا ایک بندہ سوچتا ہے کہ اس کا رب کامل ہونا چاہیے، یا اللہ تو پرفیکٹ ہے، جیسا میں چاہتا ہوں تو ویسے ہی ہے. انتا کما احب فجعلنی کما تحب، یا اللہ تو علی کو ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے جان محترم. یا اللہ بے شک تو اسی طرح کامل بے عیب ہے کہ جیسا ایک عبد چاہ سکتا ہے، یا اللہ بس تو علی کو ویسا بنا لے جیسا تو دیکھنا چاہتا. بس عزیزان محترم، مقصد انسان یہ ہے کہ اپنی ان حسیات کو یوٹیلائز کرے، انسان اپنے اوپر غور کرے. ایک جہان ہے، اس لیے فرمایا مولا نے یہ عالم اصغر ہے جو تجھے عطا ہوا، اور یہ کائنات عالم اکبر ہے. عالم اکبر میں جو کچھ ہے وہ عالم اصغر میں موجود ہے. عالم اصغر عالم اکبر کے اوپر دلیل ہے، یعنی توحید باہر نہیں، توحید تیرے سینے کے اندر وابستہ. ہاں بس اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور عقلوں کا تحفہ اللہ نے ہر انسان کو، جسے عقل نہیں دی اسے مخاطب بھی نہیں کرے گا. اس کے عدل کے خلاف ہے، جسے عقل نہیں دی اس سے سوال کر، لہٰذا وہ اسی سے سوال کرے گا جس کی عقل سلامت ہے. اور عقل ہے تو عقل کا ہونا بھی ایک ذمہ داری ہونے کی دلیل. اب عقل ہے تو ذمہ داری ہے اسے یوٹیلائز بھی کیا جائے. انشاءاللہ اسی پہ ہم گفتگو کل بھی آگے بڑھائیں گے. عزیزان محترم، چہلم کی شبیں
اور آپ نے چونکہ وہیں سے مصائب کا آغاز ہونا چاہیے جو چہلم کے مصائب ہیں. عزیزان محترم، یزید 2 وجوہات تاریخ کہتی ہے بنی کہ وہ مزید آل محمد کو روک نہیں سکا. ایک، زندان سے بھی آل محمد نے اتنا بہترین ابلاغ کیا ہے مظلومیت حسین ابن علی کا. یاد رکھیے یہ کہہ کر مارا گیا کہ باغی کو قتل کیا. اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ حسین ابن علی نواسہ پیمبر امام وقت کو یہ کہہ کے جنگل میں شہید کیا گیا کہ یہ باغی قتل ہو گیا. مگر ابلاغ زینب کا کمال دیکھیے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں 10 ائمہ ہیں جو بستیوں میں شہید ہوئے اور 13 معصوم ہیں شہید، جن میں سے 12 معصومین ایسے ہیں جو بستیوں میں شہید ہوئے. مگر آج بھی عالم اسلام کے اندر کئی ایسے معصوم ہیں جن کے قاتل کا نام آپ برسر منبر نہیں لے سکتے، جن کے اصل قاتلوں کو آپ دنیا کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے. حالانکہ کہاں قتل ہوئے ہیں؟ بستیوں میں قتل ہوئے ہیں. ارد گرد دنیا بستی تھی مگر قاتل چھپ گئے. بستیوں میں قتل ہوئے، قاتل چھپ گئے. ابلاغ زینب کا کمال دیکھیں. ایک امام ہے جنگل میں قتل ہوا تھا، آج ساری کائنات جانتی ہے قاتل کا نام کیا تھا. یہ ہے ابلاغ زینب عالیہ. اس بہترین انداز سے ابلاغ کیا، دنیا کو بتایا دنیا والو نہیں وہ کوئی باغی قتل نہیں ہوا، وہ تو نواسہ پیمبر قتل ہوا. کوئی بے نمازی قتل نہیں ہوا، وہ نماز کا محافظ قتل ہوا ہے. کوئی بے دین قتل نہیں ہوا، وہ دین دار قتل ہوا ہے، دین کا محافظ قتل ہوا. عزیزان محترم، ایک تو وہ وقت کہ شام کے حالات بدلتے دیکھے، دوسرا رسول اس بدبخت کے خواب میں آئے، کہا ظالم تو تخت کے اوپر ہے اور میری اولاد کا حشر برا ہو چکا ہے تیرے زندانوں کے اندر، میری اولاد برے حال کے اندر ہے، تیرے سے بدلہ لیا جائے گا. ڈر کے خوف کے مارے ایک مرتبہ بلاتا ہے سید سجاد کو. آپ کے مصائب سنے ہوئے ہیں. سید سجاد کو بلا کر ظالم کہنے لگا کہ ہاں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رہا کر دی. عزیزو، رہائی کا نام آیا، سید سجاد کی آنکھوں سے خون برسنا شروع. یہ وہ زندان ہیں جنہوں نے آل محمد کے چہروں کے رنگ تک بدل دیے تھے. وہ عالم ہو گیا تھا کہ واپسی پہ گھر اپنے بھی نہیں پہچان پائے کہ یہ کون ہے. عزیزان محترم، وہ حشر ہوا تھا. سردیوں کی اوس نے، گرمیوں میں سورج کی کڑکتی ہوئی دھوپ نے آل محمد کے چہرے تک بدل دیے تھے. مولا نے فرمایا مجھے قتل کر دے چاہے پر میرے گھر والوں کو پہنچا مدینے میں. اس نے کہا نہیں، میرا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ ہی لے کر جائیں گے. مگر بہرحال آپ بتائیے کہ آپ کے تقاضے کیا ہیں. آپ نے معصوم نے فرمایا میں نہیں بتا سکتا. مولا سجاد رو کر کہنے لگے کہ نہیں، قافلہ سالار میری پھوپھی جناب زینب بنت علی ہے، زینب عالیہ وہ بتائیں گی. جب جناب زینب کو آ کر بتایا نا کہ پھوپھی اماں رہائی مل گئی ہے، جناب زینب دھاڑے مار کر رونے لگی. کہا ظالم کہتا ہے کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. سیدہ فرمانے لگی سب سے پہلے ان ظالموں سے کہو وہ جو شام غریبہ کے اندھیروں میں ہمارے خیام سے لوٹا گیا تھا، ہمیں وہ لوٹ کا سامان واپس کیا جائے. مجھے وہ چادریں واپس کی جائیں جو ظالموں نے نیزوں سے اتاری تھی، وہ چادریں واپس کی جائیں. عزیزان محترم، اور بی بی فرمانے لگی جب سے میرا بھائی شہید ہوا ہے کسی بدبخت نے ہمیں رونے نہیں دیا ہے، ہمیں رونے پہ تازیانے مارے گئے ہیں، ہمیں رونے پہ سزائیں دی گئی ہیں. میں اپنے بھائی کی عزاداری چاہتی ہوں، ہمیں گھر مہیا کیا جائے، ایک بیت الحزن دیا جائے جہاں میں اپنے بھائی حسین ابن علی کو رو سکوں. عزیزان محترم، اور مطالبات جب لا کر پیش کیے گئے نا تو یہ بدبخت، مختصر کر رہا ہوں، یہ بدبخت کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے میں گھر دیتا ہوں، آپ کو عزاداری کی اجازت ہے. مگر ظالم کہنے لگا خدا جانے لوٹ کا سامان کون کہاں لے گئے. ہاں ایسا کیجئے آپ مجھ سے اس کا عوض لے لیجئے. عزیزان محترم، جیسے عوض کا لفظ آیا نا ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ اٹھے. کہا ظالم تو جانتا ہے اس میں میری دادی زہرا کا مکنا بھی تھا، بتا تو صحیح میری دادی زہرا کی چادر کی قیمت کیا ہے. عزیزان محترم، حد الامکان جو جہاں سے منگوائی چیز جا سکتی تھی اس نے منگوا کے آل محمد کو واپس کی ہے. مگر اندازہ کیجئے جب یہ قافلہ چلا تھا نا تو عالم یہ تھا کہ 54 اونٹوں پہ 54 اونٹوں پہ 74 بیبیاں تھیں، 48 بچے تھے جب یہ قافلہ چلا تھا. تاریخ کہتی ہے جب واپسی کے لیے شروع ہوا نا 3 سے 4 اونٹوں پر سارا قافلہ کامل آ گیا.
وہ بچے کہاں گئے؟ بھاگتے اونٹوں سے بچے گرتے رہے، مائیں حسرتوں سے دیکھتی رہی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، چھوٹے چھوٹے مزار بنتے چلے گئے۔ وہ بیبیاں کہاں گئیں؟ زندان کی گرمیاں کھا گئیں، زندان کی تنہائیاں کھا گئیں۔ بس آج 3 سے 4 اونٹوں پر، مگر سیدہ کو وہ موقع ملا کہ ایک مرتبہ بیت الحزن کے اندر ایک ایسا گھر بنایا گیا جہاں عزاداری کی اجازت ہوئی، کالے کپڑوں سے مزین کیا گیا۔ بی بی نے شام کی عورتوں کو بلایا، دمشق کی عورتوں کو بلا کر ایک مرتبہ حسین مظلوم کو رونا شروع کیا۔ اے 2 دریاؤں کے درمیان پیاسے قتل ہونے والے حسین، تیری بہن تجھے کوئی پرسا نہیں دے سکتی تھی، آج تیری بہن تجھے پرسا دے رہی ہے۔ تمام بیبیوں کو بتانا شروع کیا، ابلاغ کربلا کرنا شروع کیا، کیسے میرے بھائی کو مارا گیا، کس طرح ظالموں نے ہم سے وعدہ خلافیاں کی ہیں۔ جب سب کچھ بتا چکی نا، اب بی بی چلنے لگی ہے تو تاریخ کہتی ہے مشکل ترین لمحہ وہ تھا جب بیبیوں کو سکینہ کی قبر سے جدا ہونا تھا۔ ایک مرتبہ دمشق کی عورتوں کو مخاطب بنا کر جناب زینب تڑپ کے کہنے لگی، اے دمشق کی عورتوں، ہمیں تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک کام ضرور کرنا۔ اے اہل شام، اے شام کی عورتوں، بس ایک تقاضا ہے، ہم تمہارے پاس اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ حسین کے سینے کا تعویذ ہے، اسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، خدا را اس کی قبر کے اوپر چراغاں رکھنا، میری بیٹی کی قبر کو یوں نہ چھوڑ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ جو چھٹ کے شام کے زندہ سے آئی بنت علی، نبی کے روضے پہ صغرا سے رو کے کہنے لگی، صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا، صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی، صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا، صغرا اچھا ہی کیا تم نہ ورنہ میری طرح چھن جاتی تمہاری بھی رضا، صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی، صغرا اچھا کیا تم نہ گئی، تم چراغوں کو یہاں تکتی رہی شام و سحر، کیوں رلاتی تھی تمہیں روز یہاں یاد پدر، تم نے اکبر کے کلیجے میں نہ دیکھا نیزہ، صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی، صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی، کیا بتاؤں کہ
وہاں کیسے مصائب ٹوٹے، ایک ہی روز میں سب گود کے پالے چھوٹے، ایک ایک لاش پہ خیموں میں قیامت تھی بپا صغریٰ، شاہی کیا تم نہ گئی وہ بلا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی وہ بلا، کس طرح نو محمد کے جنازے آئے، شاہ مقتل سے انہیں کیسے اٹھا کر لائے، سن کے کرتی ہو بکا دیکھ کے آ جاتی قضا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا، غش پہ غش کھاتی تھی سیدانیاں کرتی تھی بکا، ایک گھٹری میں جو قاسم کا سراپا آیا، اس گھڑی خیمہ سادات میں محشر تھا بپا صغریٰ، چاہ کیا تم نہ گئی کر وہ بلا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے وہ منظر دکھیا، باپ کے کانپتے ہاتھوں پہ سر کا لاشا، ساتھ اکبر کے تمہارا بھی جنازہ اٹھتا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا، پانی لینے کو ترائی پہ گیا تھا سکا، پھر علمدار نہیں صرف علم آیا تھا، ہائے مقتل سے کمر تھامے تمہارے بابا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا، مصلحت کیا تھی تمہیں لینا گئے کیوں سرور، عصر عاشور کھلا راز یہ صغریٰ مجھ پر، پشت شبیر پہ قاتل تھا سرحان زہرا صغریٰ، اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا صغریٰ، یا حسین 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 یا حسین
یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مشتبہ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشاں مولا حق امام یا حسن یا مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا پیاسے گلے خنجر چلے چادر چھنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہیں یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری صحرا تیرا مولا حق امام یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا